صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1476۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جسے ایک یا دو لقمے ادھر ادھر گھومنے پر مجبور کر دے، مسکین وہ نہیں جسے ایک یا دو لقمے ادھر ادھر گھومنے پر مجبور کر دے، بلکہ حقیقی مسکین وہ ہے جو اس قدر مال نہ پائے جو اسے بے نیازی کر دے، اور وہ لوگوں سے سوال کرنے میں شرم محسوس کرے، اور وہ لوگوں سے سوال کرنے میں شرم محسوس کرے، یا وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہ کر سکے، یا وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہ کر سکے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1477۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ انہیں کوئی ایسی حدیث لکھیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ انہیں کوئی ایسی حدیث لکھیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی، اور لوگوں سے بہت مانگنا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1478۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ مال دیا اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا، اسے کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ شخص مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اٹھ کر گیا اور رازداری کے طور پر عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا بات ہے؟ آپ نے فلاں شخص کو نظر انداز کر دیا ہے، اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مومن نہیں، اسے مسلمان کہو۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس کا وہ حال جو مجھے معلوم تھا مجھ پر غالب آ گیا، تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا بات ہے؟ آپ نے فلاں شخص سے کیوں اعراض کیا ہے، یعنی کہ اس کو کیوں نہیں دیا؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے بجائے مسلمان کہو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پھر کچھ دیر خاموش رہا، لیکن مجھ پر پھر وہ بات غالب آ گئی جو میں اس کے متعلق جانتا تھا۔ میں نے پھر عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا بات ہے؟ آپ نے فلاں شخص کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مومن کے بجائے مسلمان کہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میں کسی شخص کو مال دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا شخص میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور اس اندیشے کے پیش نظر دیتا ہوں مبادا وہ چہرے کے بل دوزخ میں گر جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گردن اور کندھے کے درمیان اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا، اے سعید، متوجہ ہو جاؤ، بے شک میں ایک شخص کو اس لیے دیتا ہوں
امام بخاری رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1479 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مساکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کا چکر کاٹتا پھرتا ہے، مساکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کا چکر کاٹتا پھرتا ہے تاکہ اسے دو ایک لقمہ یا دو ایک کھجور مل جائے، بلکہ اصلی مساکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے بے پرواہ ہو جائے، جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے بے پرواہ ہو جائے، اس حال میں بھی کسی کو معلوم نہیں کہ کوئی اسے صدقہ ہی دے دے، اور نہ وہ خود ہاتھ پھیلانے کے لیے اٹھتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گرد دو لقموں کے لیے چکر کاٹتا رہتا ہے یا دو کھجوروں کے لیے ادھر ادھر گھومتا بھٹکتا ہے، گردش کرتا رہتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی غریب آدمی جس کو ہم کہتے ہیں یہ غریب ہے یا بیکاری کہتے ہیں، وہ اپنے دو لقموں کے لیے ہر کسی کے آگے، ہر آدمی کے آگے سوال کرتا ہے، ہر آدمی سے مانگتا ہے، پورا دن ادھر ادھر گھومتا بھٹکتا ہے، صرف دو لقموں۔ بلکہ اصل مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس نہ ہی مال ہے نہ ہی اجناس ہے اپنے کھانے کے لیے اور اپنے گھر کے لیے، پھر بھی وہ کسی کے آگے سوال نہیں کرتا اور نہ ہی لوگوں کے اوپر ظاہر ہونے دیتا ہے کہ وہ اس پر صدقہ کریں، اور نہ ہی وہ کہیں کھڑا ہو کر مانگتا ہے، اور اپنی ان مجبوریوں اور سفید پوشی کی وجہ سے اپنی مشکلات سے وہ لڑ رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر صدقہ دیا کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1481 حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب آپ وادی قریہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے باغ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اندازہ کرو کہ اس میں کتنی کھجوریں ہوں گی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا 10 وسق اندازہ لگایا۔ جب آپ وادی قریہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے باغ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اندازہ کرو کہ اس میں کتنی کھجوریں ہوں گی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا 10 وسق اندازہ لگایا۔ پھر اس عورت سے فرمایا، جتنی کھجوریں پیدا ہوں ان کو وزن کر لینا۔ پھر اس عورت سے فرمایا، جتنی کھجوریں پیدا ہوں ان کا وزن کر لینا۔ پھر جب ہم تبوک پہنچے تو آپ نے فرمایا، آج رات سخت آندھی آئے گی۔ پھر ہم جب تبوک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات سخت آندھی آئے گی، اس لیے آج رات کو نہ اٹھے، اس لیے آج رات کوئی نہ اٹھے، اور جس کے پاس اونٹ ہیں اسے بھی باندھ دے، اور جس کے پاس اونٹ ہیں انہیں بھی باندھ دے۔ چنانچہ ہم لوگوں نے اونٹوں کو باندھ دیا۔ پھر سخت آندھی آئی، اتفاق سے ایک شخص کھڑا ہوا تو اسے تیز ہوا نے
तय नामी पहाड़ पर फेंक दिया, यानी कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह जाके फेंक दिया, इतनी सख्त आंधी थी। इसी जहाद में एलिया के बादशाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सफेद खच्चर और ओढ़ने के लिए एक चादर भेजी। आपने उसके अलावा आपने उसके इलाके की हुकूमत उसके नाम लिख दी। फिर जब आप वादी कुरिया लौट कर आए तो आपने उसी औरत से पूछा, तुम्हारे बाग में खजूरें कितनी पैदा हुई हैं? तुम्हारे बाग में खजूरों की कितनी पैदावार हुई है? उसने अर्ज किया, 10 वसक, जितना के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाजा लगाया था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मदीना मुनव्वरा जल्दी जाना चाहता हूँ, लिहाजा तुम में से जो शख्स मेरे साथ जल्दी जाना चाहता है वो जल्दी तैयार हो जाए। जब आपको मदीना नजर आने लगा, इब्न बकार ने उस मफहूम का कलमा बोला तो फरमाया ये तबाह है, और जब आपने ओद को देखा तो फरमाया ये छोटा पहाड़ है जो हमको दोस्त रखता है और हम इसे दोस्त रखते हैं। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अंसार में किसका घराना बेहतरीन है? क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अंसार में किसका घराना बेहतरीन है? सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हों ने अर्ज किया, जी हाँ। आपने फरमाया, कबीला बनु नज्जार का घराना, उसके बाद बनु अब्दुल्लाह, फिर बनु सादा के घराने या बनु आरस बिन खजरज के घराने। वैसे तो इंसार के तमाम घरानों में खैर और भलाई है। आज की वीडियो में इन ही हदीसों के साथ क्लोज करता हूं, और नेक्स्ट मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप देख सकें। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।